اے موت تو تب آنا جب میرا تن مسجد میں ہو، سر سجدے میں ہو، تاکہ تجھے آنے میں مزہ آئے، مجھے جانے میں مزہ آئے۔ آج کسی کو کہا جائے نا میاں نماز پڑھا کر، تو آگے جواب ملتا ہے شاہ جی 2 سال رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ کو، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ملکیت میں ایک سانس بھی نہیں، جو ایک سانس کا مالک نہیں ہے، کتنی لمبی ٹائم ٹیبل دے رہا ہے شاہ جی 2 سال رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ کو، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں۔ ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان، ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر یہی تمہاری آنکھ کل قبر میں جا کھلی، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کیا کرو گی؟ مخملی کمبل اوڑھ کر، دین سے رشتہ توڑ کر، غفلت کی نیند سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر صبح اٹھتے ہی منکر نکیروں کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کیا کرو گے؟ اللہ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپسی بنانے والے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں، لیکن کل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے۔ میاں قبل اس کے کہ تو فنا ہو جائے، آج تیرے پاس وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ جیمن ہر کوئی آکھے تے موت کھڑی سر اتے، تیرے نالو لکھ لکھ سونے خاک اندر جا ستے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ صاحب سجدوں کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں گاؤں میں چلا جاؤں، پنڈوں میں چلا جاؤں، دیہاتوں میں چلا جاؤں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ہمارے گھروں پہ آگ تو نہیں لگائی، پر حضور کے کہنے پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ میرے حضور نے آگ نہیں لگائی، بالکل نہیں لگائی۔ حضور کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں
اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔